فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج ایک واقعہ نقل کرنا مقصود ہے۔ واقعے سے آدمی کو اور انسان کو جو ہے ہمیشہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف اسی مقصد کے تحت بیان کیے جاتے ہیں، اس سے کوئی منورنجن کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی واقعات کے ذریعے، قصہ اور جو ہیں کہاوتوں کے ذریعے اور لطیفوں کے ذریعے جو ہیں اس کے اندر ملنے والے سبق کو حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کا رخ موڑ لے۔ دوستو، شریعت مطہرہ نے اور اسلام نے انسان کو جو ہے ہر شعبے کے اندر زندگی گزارنے کا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ کے اوپر اسلام نے جو ہے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی شعبے کے اندر ایک شعبہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، اور اسی بچوں کی تربیت کے تحت میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فلیزوج فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما اسمه على أبيه۔ حدیث پاک کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے یا بیٹی کی شکل میں اولاد دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے اور نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہو جانے کے بعد اور شادی کی عمر ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اس کا نکاح نہیں کرتا اور پھر وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے اس کے ماں باپ کے ذمے ہے، یعنی اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہے۔ حدیث پاک کے دو ٹکڑے میں لینا چاہوں گا، جس کے اندر شروع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلیحسن اسمہ، کہ اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے اور اس کو ادب سکھلایا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ اسی تربیت کے تحت اب ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک میجر جنرل تھے جو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بہت نام دیا تھا، اور میجر جنرل ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے پیسہ بھی بہت خوب تھا، کیونکہ عہدہ بھی اتنا بڑا تھا تو پیسہ بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ خیر، ان کی جو عہدے کی مدت تھی، ان کی جو ڈیوٹی کی مدت تھی، وہ ریٹائر کی نوبت تک پہنچ گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کی اولاد جتنی بھی تھی، 3 بیٹے تھے ان کے، انہوں نے چونکہ پیسوں کے اندر ہی آنکھ کھولی تھی، گویا کہ انہوں نے منہ کے اندر سونے کا چمچ منہ کے اندر لے کر جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، اور جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے آپ کو جو ہے جنرل میجر کے طرف، اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی پہچان کرواتے تھے، اور وہ خود اتنے بے فکر تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پیسہ کمانے کی، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنا پیسہ جمع کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم آسانی کے ساتھ خوشگوار زندگی اور عیش و عشرت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ خیر، انہوں نے جو ہے وہ پروان چڑھے، جوان بیٹے جو ہیں جوان ہو چکے، اور باپ بڑھاپے کی جو ہے طرف لڑکنے لگا، اور باپ جو ہے بڑھاپے کی طرف گامزن ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جو باپ جو ہے ایک لازوال اور لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بستر مرگ پر آ گیا۔ اب بیٹے جو ہیں وہ جوان ہو چکے تھے، تو تینوں بیٹوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں
اور جو ہے اب ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہم آپس میں مشورہ کر کے جو ہے اپنی والد کی جو جائیداد ہے اس کو آپس کے اندر ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر سے ایک بیٹے نے یہ بھی کہا کہ ہاں اب باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو ہمیں کسی کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دوستوں کے ساتھ دوست جب ہم کو ملنے آتے ہیں تو یہ بوڑھا باپ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ خیر جو ہے یہ سب باتیں ہوئی، آپس کے اندر مال بھی تقسیم ہو گیا۔ اب باپ جو ہے وہ لا علاج بیماری کے اندر بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو بیٹوں نے سوچا کہ کیوں ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر مشغولی کی وجہ سے باپ کی ہم خدمت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، ماہانہ اس کو 20-25 ہزار روپے دے دیں گے۔ اس نیت سے جو ہے انہوں نے ایک نوکر رکھ لیا۔ اب چونکہ بیٹے جوان ہو چکے تھے، ان کی شادی بھی ہو گئی، تو شادی کے بعد جب گرمیوں کی چھٹی آئی تو تینوں نے جو ہے الگ الگ کنٹری کے اندر، الگ الگ ملک کے اندر گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک نے فرانس کے اندر، ایک نے پیرس کے اندر، ایک نے لندن کے اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ اب خیر نوکر تو آ چکا تھا، تو نوکر کے حوالے جو ہیں باپ کو کر کے جو ہے وہ چھٹیاں منانے کے لیے دوسرے ملک جا رہے تھے۔ نوکر کو انہوں نے بہت پابند بنایا، خادم کو بہت پابند بنایا کہ ہماری غیر حاضری کے اندر جو ہے ہمارے باپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ خادم چونکہ اسی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا، انہوں نے بھروسہ دلایا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے والد کی جو ہے اپنے والد سمجھ کر ان کی خدمت پر کروں گا اور آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خیر وہ جو تینوں بیٹے تھے وہ اپنے اپنے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جس ملک کے اندر جانا تھا وہ وہاں کے لیے نکل گئے، اور جاتے جاتے جو ہے پورے محل کے جتنے بھی کمرے تھے ان تمام کو وہ تالا لگا کر گئے۔ 2 کمرے ایسے تھے جن کو انہوں نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، ایک وہ کمرہ جس کے اندر خادم کو رہنا تھا، اور ایک وہ کمرہ جس کے اندر ان کا باپ بستر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے تمام کی چابیاں اپنے پاس لے کر گئے، صرف 2 چابیاں جو ہیں وہ خادم کے ہاتھ میں دے کر گئے، ایک ان کے والد کے کمرے کی چابی اور ایک خود خادم کے کمرے کی چابی۔ خیر پہلا ہی دن تھا، جو ہے صبح کے ناشتے کے لیے جو ہے خادم بریڈ خریدنے کے لیے جو ہے مارکیٹ جانے لگا، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے باپ کے جو ہے کمرے کا جو ہے تالا لگایا، اور تالا لگا کر وہ چلا گیا بازار کی طرف کہ ابھی آؤں گا اور میں تالا کھول کر ان کو ناشتہ وغیرہ دے دوں گا اور ان کے صبح کی جو خدمت ہے وہ کر لوں گا۔ خیر اللہ کی شان اتفاق ایسا ہوا کہ وہ راستے کے اندر جا رہا تھا اور اس کا ایک دم اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں جمع ہوئے اور لوگوں نے اس کو ہسپتال پہنچایا۔ اب اس کو چوٹ اور زخم ایسا لگا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے سکتے کی حالت کے اندر اور کوما کی حالت کے اندر آ گیا تھا، جس سے وہ باہر ہی نہیں آ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ باپ کے کمرے کی چابی جو ہے اس کے پاس تھی، اور باپ کی حالت یہ تھی کہ وہ خود چل کر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا، تو یہ 3 مہینے جو ہے یہ مدت جو ہے جو بیٹے گھومنے کے لیے گئے تھے، یہ تینوں مہینوں کی مدت جو ہے وہ باپ بستر کے اوپر بھوکا پیاسا پڑا رہا، اور اس کی وجہ سے جو اس کی حالت ہوئی اور اس کا پھر انتقال ہوا، اس کی حالت ایسی تھی جیسے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے وہ اس حالت کے اندر وہ اس کی لاش کی حالت جو ہے ایسی ہو گئی۔ دوستو یہ واقعہ بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، ان کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ان کی دنیا کو عیش و عشرت والی بنانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم ان کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اور امید یہی رکھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر یہی اولاد ہمیں کام لگے گی۔ اس کی وجہ سے ہم بیرونی ملک کے اندر اسکول کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں،
کالجز کرواتے ہیں، ان کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے جتنا بھی پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے اور ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں بڑھاپے کے اندر یہ اولاد ہمیں ساتھ دے گی۔ لیکن چونکہ جب مال مفت دل بے رحم، کہ جب مفت کا مال ہاتھ میں آتا ہے تو پھر انسان کے پاس اس کے قدر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسکول کی تعلیم تو اعلیٰ سے اعلیٰ دلواتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم دلوانا ہم عار اور شرم محسوس کرتے ہیں اس کے اندر، حالانکہ دین اسلام کے اندر یہ بات سکھلائی گئی کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بچوں کو اور ان کی اولاد کو اپنی رضا نصیب کرتا ہے۔ اگر باپ کی اچھی وہ خدمت کرتا ہے، باپ کے بڑھاپے کے اندر اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو اسی خدمت کی وجہ سے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ بتایا، اور اس خدمت کی وجہ سے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو جو ہے وہ اولاد جنت کے اندر داخل ہو سکے گی۔ اسی طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی، اگر اس ماں کی اچھی خدمت کرے گا، ماں کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ تو دینی تعلیم جو ہم دلوانے کے اندر ہم عار محسوس کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ ماں باپ کی عظمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے بالمقابل ہم اسکول اور کالج کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرواتے ہیں۔ دوستو، اسکول کی تعلیم دلوانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم کو پس پشت ڈال دینا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، کہ جب تک انسان کو دینی تعلیم نہیں ملے گی وہ دنیا کا کوئی جو شعبہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور شریعت کی روشنی کے اندر گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس کو ایسی ہی اولاد ملے گی جیسے ہم نے اس واقعے کے اندر سنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اولاد کی جو ہے اچھی سے اچھی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا یہ بری بات ہے۔ دنیا کی تعلیم ہماری ضرورت بالکل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہم دین کے ساتھ جتنی بے اعتنائی بے رغبتی برت رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں دینی تعلیم کے بھی بارے میں اتنی ہی فکر کریں، کم از کم اتنی تو فکر کر لیں جتنی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اتنی تو فکر کریں جتنی ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے فکر مند اور کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو اولادیں ہیں ان کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، اور ہمیں ان کی اچھی سے اچھی دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔